صبح میں ہم بحرین کے ڈپٹی پی ایم ہیں شیخ خالد بن عبداللہ الخلیفہ، پھر اس کے بعد جو شورا کونسل کے چیئرمین ہیں ہز ایکسلنسی علی بن صالح الصالح، اور پھر جو فرسٹ ڈپٹی اسپیکر ہیں ہز ایکسلنسی عبدالنبی سلمان احمد صاحب کے ساتھ، اور کونسل اور ریپرزنٹیٹیوز کا ہماری میٹنگ ہوئی. بہت اچھی میٹنگ ہوئی. اس میں تمام گروپ نے جو جے پانڈا اس کی قیادت کر رہے ہیں، ہم نے بھارت کا پکش رکھا. ہم نے ان کو بتایا کہ کتنے برسوں سے بھارت میں پاکستان کی طرف سے جو ان کے ایڈڈ پروموٹڈ ٹرین ٹیررسٹ آ کر بھارت میں آتنک مچا رہے ہیں، اور کتنے لوگوں کی جانیں گئی. ہم نے پورے ڈیٹا ان کو دیا کہ چاہے وہ ممبئی کا بلاسٹ ہو، ٹرین بلاسٹ ہو، جموں کشمیر کے اسمبلی کے سامنے جو سوسائڈ بامبر کا بلاسٹ ہو، پھر پلوامہ ہوا، اس سے پہلے پٹھان کوٹ، پھر پچھلے سال ریسی میں ایک بس کے اوپر گولیاں چلائی گئیں. تو ہم نے بتایا کہ یہ پورا اسکٹ جس میں ٹریڈ مارکس پاکستان کے ہیں. اور ایک بات ہم نے بتائی کہ جو ٹی آر ایف یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، 1262 جو سیکورٹی کونسل کا جو سینکشن کمیٹی کی، ہم نے دسمبر 2023 میں کہہ دیا تھا کہ ٹی آر ایف پہ آپ سینکشن لگائیے، یہ یہاں پر بھارت میں گڑبڑ کر سکتا ہے. تو ٹی آر ایف کے بارے میں ابھی سے ہم نے بولے، دسمبر 2023 سے سرکار نے یو این سیکورٹی کونسل کو 1262 کو سینکشن کا بتا دیا. تو یہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بار بار یہ جو پاکستان جو اپنے آپ کو بڑا ہی وکٹم نہیں ہے، پاکستان ایگریسر ہے. اور ہم نے 15 اپریل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں. لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش سے ہی جڑی خبر سناؤں گا، جو کہ دیش سے بھی جڑی خبر ہے، دیش کے باہر کے ممالک سے بھی جڑی خبر ہے، لیکن اس کا لنک پورے ہمارے دیش سے ہے. کل تک یہ لوگ مسلمانوں کو کون سی نظر سے دیکھتی تھی، یہ این ڈی اے سرکار آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے. ہم کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، کتنی اذیتیں دی گئی، کتنا ہم کو گرا کر دیکھا گیا، ترچھی آنکھ سے دیکھا گیا. ہم مسلمانوں کو ایک دشمن کے وسط تصور کرتے رہے یہ لوگ. لیکن جب غرض نکالنا ہے، دنیا میں کچھ دکھانا ہے، تو پھر ہمارے سے کام لے رہے ہیں. خیر یہ ہمارے دیش کا مسئلہ ہے، ہمارے عظیم وطن کا مسئلہ ہے. اس لیے جس طریقے سے اس ناپاک پاکستان نے ناپاک حرکتیں کری، اور اس کے باوجود جو سینہ تان بیٹھا ہے، الٹے سیدھے باتیں کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو جو ایک ساوترا بتا رہا ہے، اس کے بارے میں اور اس کی گندگی جس طریقے سے اس نے پھیلائی ہے، صرف یہ پلگام نہیں، جتنے بھی آتنکی حملے کیے ہیں اس پاکستان نے کروائے ہیں. کیونکہ ساروں کو پالنے والا پاکستان، سارے آتنکیوں کو اسلحہ دینے والا پاکستان، سارے آتنکیوں کو پناہ دینے والا پاکستان، سارے بڑھاوا دینے والا پاکستان. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دیکھیں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے بحرین کے وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر سے مل کر بات کی اور سارا کچھ بتایا. تو اس بحرین کے پرائم منسٹر نے بڑی دلچسپی سے، اس سے ساری گفتگو، ساری بات چیت سننے کے بعد
ان کو خود تعجب محسوس ہوا کہ ایک ایسا بھی مسلمان رہتا ہے کیا، ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں کیا دنیا میں، جو کہ مسلمان ان کو کہنا بھی ایک شرم والی بات ہوگی، کیونکہ مسلمان تو کسی کی جان بچاتا ہے، کسی کی جان لیتا نہیں ہے، سمجھے۔ اس کے بعد پھر کویت کے دورے پہ گئے، کویت کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی، اور وہاں کے وزیر داخلیہ اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی، اور ان لوگوں کو بھی پاکستان کی ساری ناپاک کرتوت جتنی اس نے کی ہے وہ ساری بتایا، اور یہ بھی بتائے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں آتنکی حملے جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کی مرضی سے ہوتے ہیں، پاکستان یہ سارے آتنک کا ریموٹ پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کویت کو پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا، وہاں پہ تو ابھی کل ملاقات بھی ہوگی، بات چیت بھی ہوگی۔ یہ ٹوٹل 6 جنوں کا دل ہے جس کی قیادت کانگریس کے پرانے دگج نیتا ہے ایم پی، اس کے بعد بارسٹر اسد الدین اویسی کا ہی نام آتا ہے، لیکن جو خیالات اور جو بات کرنے کا طریقہ ہے بارسٹر اسد الدین اویسی کئی گنا آگے ہے، اور ماشاءاللہ اتنی عزت دی گئی ان کو کہ کوئی دیش کے پرائم منسٹر کو بھی نہیں ملتی، جتنی عزت اور جس انداز میں، جس طریقے میں بارسٹر اسد الدین اویسی نے ان سارے چیزوں کو سامنے رکھا اور جس طریقے سے سمجھایا، وہ لوگ تو پاکستان کو کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اوپر بین لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز پہلے کرنے چاہیے تھی، لیکن کیا ہے، ہمارے پرائم منسٹر زیادہ ہی سمجھدار ہے، کیونکہ تعلیم اتنی زیادہ ہو گئی بھی ہے تو وہ بھول جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ساری دنیا سے جب دھتکار لگی، ان کے اوقات ان کو سمجھ میں آئی، تو جب یہ بیک فٹ پہ آ گئے، اس کے بعد یہ بارسٹر اسد الدین اویسی کو سامنے کیا، لیکن یہ دیش کے مسئلے میں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا عظیم وطن ہے، ہمارے دیش کے لیے ہم ہماری جانیں بھی نشاور کریں گے۔ رہی بات دیش کے اندر جہاں پہ ہماری شریعت میں مداخلت کریں گے، تو پھر جو انجام وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر جو ہوا ہے تمہارا، وہ تو ایک ٹرال تھا، پکچر بہت ہے ابھی باقی ہے، پورے 3 گھنٹے دکھتے نا تم لوگ، 5 منٹ کی ٹرال میں اتنا پریشان ہو گئے، پچھواڑ سے بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں تمہارے، پوری بدبو اٹھے ہوئی ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ اس لیے ہماری کون سی بھی اسی چیز میں مداخلت کرنے سے پہلے سوچ لینا تمہارے لیے بہت ضروری ہوگا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس ویڈیو کا مطلب یہی آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی جیت ہوئی ہے، سارے جی سی سی کو ہم نے ہماری مٹھی میں کر لیا ہے۔ یہ پاکستان جی سی سی کے بھرے پہ بڑا اتراتا تھا، لیکن اب جی سی سی کو اس کا گھنونی چہرہ اور اس کے ارادے سارے بتا دیے گئے، اور اس کا پردہ فاش ہو گیا، اور یہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ بہرحال اب آنے والے کچھ دنوں میں، 2-4 دن کے اندر اس کے اوپر کیا کیا پابندیاں عائد ہوگی اور اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا، یہ ہمارے لیے قابل فکر بات ہے، کیونکہ ایسے ناپاک لوگوں کو، ایسے ناپاک اور نیچ اور ایسے ذلیل لوگوں کو سزا سے کچھ کم دینا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اب اس کو سزا کیا دینی ہے، یہ پہلے ہی سزا کاٹ رہا ہے، جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنتا سزا کاٹنے کے لیے بنتا ہے، سمجھے نا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی جیت ہوئی ہماری، جو عقل مندی کا کام کر کے جو یہ 6 آدمی کا جو دل جو گیا ہے خلیج کو، جو خلیج کے بھرے پہ انہوں اڑتے تھے، اب ان کا اڑنا جو ہے ان کے پراں قطرے جا رہے۔ بہرحال
بلکہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔